اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور ابتدا ہے محمد و آل محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید اسرار شاہ پروگرام عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ محرم الحرام کے بعد آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ محرم الحرام نے آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہدایت ٹی وی کی تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تمام ناظرین کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ مولا پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور خدا بندہ کرام و کریم آپ کو سوائے غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت کی پہچان جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولانا سید رضا حسین شاہ صاحب، جو کہ برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل تشیع پر لگائے گئے تمام جو الزامات ہیں ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے سے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 دن زندہ رہی۔ کیا وجہ تھی کہ یہ بی بی اپنے بابا کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہی؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بی بی کو امت نے سکون سے رہنے نہیں دیا۔ کبھی مسلمان اس بی بی کے در پہ لکڑیاں گٹھی کر کے لے آئے، اور کبھی دربار میں جٹرا کے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ یہی سبب بنا اس بی بی کی شہادت کا، اور آج ہم اسی موضوع پہ ہی گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ مولانا رضا حسین شاہ صاحب آج اس گفتگو پہ جناب سیدہ کا جو باغ فدق کا حق ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے، اور جو بھی اس سلسلے میں واقعات پیش آئے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے حقائق سے آج پردہ اٹھایا جائے گا اور حقیقت آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ تو آئیے قبلہ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ قبلہ، ہمارے شیعہ علماء کرام تھک چکے ہیں جو اہل سنت والجماعت کی طرف سے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کا جواب دے دے کے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری طرف جو بھی سوال آئے ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ سلسلہ گفتگو کو بڑھاتے ہیں قبلہ اس طرح سے کہ اکثر اہل سنت والجماعت کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فدق کی جاگیر کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو نعوذ باللہ غلط فہمی ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ فدق میری جاگیر ہے، اس پر آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔
یہ جاگیر مجھے واپس دیں۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تو بی بی مطمئن ہو گئی۔ یہ اہل سنت والجماعت بھائیوں کا کہنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ابو بکر حضرت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوئی جھگڑا اور کوئی اختلاف ان میں نہیں تھا، اور یہ شیعوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں کہ بی بی حضرت ابو بکر اور عمر سے ناراض گئیں۔ قبلہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ان کا کہنا۔ تو قبلہ اس سوال کے بارے میں، اس بات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ شکریہ آپ کا۔ بہت نازک اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ بسم اللہ۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بین المسلمین انتشار فرقہ واریت کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت ہے، بے شک، اور بہت ہی انتہائی خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے حقائق سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک، بسم اللہ۔ کیونکہ اس وقت کتنا عرصہ گزر چکا ہے، ہم موجود نہیں تھے، ہماری اپنے اپنے عقائد کے مطابق وابستگی ہے، اپنے اپنے ہمارے عقائد کے مطابق شخصیات ہیں جن سے ہم متاثر ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت ہے۔ بے شک، بسم اللہ۔ اور میری ہمیشہ یہی پالیسی رہتی ہے کہ شیعہ سنی دونوں مسلمان ہیں، بھائی ہیں، ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ان کے درمیان جو خلیج ہے اختلاف کی اس کو پورا کیا جائے اور ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ بسم اللہ۔ بس میں اپنے تمام سننے والے مومنین مومنات شیعہ سنی بھائیوں سے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اس کو انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، برادران اسلامی و ایمانی، تمام شیعہ سنی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ میری گفتگو کو تحمل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تاریخی حقائق کی روشنی میں سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ میری تقریر کے بعد اگر کسی صاحب کو میری تقریر کے اوپر کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی اشتباہ ہو، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ ہمارے اسی اسٹیٹ ٹی وی کے جو مرکز ہے
اس کا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے. اپنی آبزرویشن اور اپنا جو بھی آپ کے پاس اعتراض ہے وہ آپ باقاعدہ ادب کے ساتھ صحیح معنوں میں اس کو نقل کریں. مجھ تک آئے گی، میں جواب دوں گا. ماشاءاللہ. لیکن ضد کا علاج کوئی نہیں. بسم اللہ. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فدق کی جاگیر کے بارے میں جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، برادران اہل سنت کے مسلمات سے ہمارے بھائی علماء کرام کا یہ کہنا کہ فدق کوئی جھگڑا نہیں، شیعوں نے من گھڑت کہانی بنائی ہوئی ہے، بی بی راضی تھیں اور یہ سب شیر و شکر تھے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں جتنے بھی اس وقت کتابیں پیش کروں گا اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے اس نظریے اور عقیدے اور اس خیال کی تردید کرنے کے لیے. جو حقائق میں پیش کروں گا وہ آپ کے مسلمات سے ہوں گے. ہم کوئی کہانی نہیں بناتے، کوئی کسی قسم کی سٹوری نہیں بناتے. اگر حقیقت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ حقیقت ہوتی تو آئندہ آنے والے نتائج واضح ہوتے. بعد کے آنے والے حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت آپ کی تمام وہ مشہور کتب ہیں جن پر آپ کا ایمان ہے. یہ ہمارا کہنا کہ بی بی ناراض تھیں یا فدق کا کوئی جھگڑا تھا وہ حقیقت ہے، وہ تھا اور آج بھی ہے. بسم اللہ. یہ میرے سامنے بخاری شریف دوسری جلد یعنی میرے پاس ہے، یہ 3 جلدوں کی کتاب ہے. یہ اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ دوسری جلد ہے. اس کتاب کے حوالے سے، مسلم شریف کے حوالے سے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے اور یہ ترمذی شریف کے حوالے سے، اس کے بعد فتوح البلدان کے حوالے سے، وفاء الوفا کے حوالے سے اور احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے بسم اللہ. میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ان کتابوں کے اندر جو حقیقت لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کتنی کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، معتبر کتابیں ہیں. 4 صحیح صحاح ستہ کی 4 مشہور کتابیں اور اس کے بعد فتوح البلدان اور اس کے علاوہ وفاء الوفا اور مسند احمد ابن حنبل کی پہلی جلد. اب ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے، فوراً انتظام حکومت سنبھالا تو انہوں نے بغیر کسی دیر کے فدق کی جاگیر جو حقیقت میں رسول اکرم کی جاگیر تھی وہ انہوں نے جناب سیدہ کے نام حبہ کی. رسول اکرم
के पास थी और सब ये तारीख अबुल फिदा मेरे साथ में है। सफ़ा नंबर 201 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिदक की जागीर खालिसतन, बगैर जंग के, चूंकि अहले फिदक ने अपनी बस्ती का वाफर हिस्सा ज़मीन, बागात, ज़री ज़मीन रसूलुल्लाह को पेश की। इस पर मुसलमानों ने कोई जिहाद नहीं किया। ये खालिसतन रसूल अकरम की मिल्कियत डिक्लेयर हुई। ये आपकी किताब अबुल फिदा के सफ़ा नंबर 201 से मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। यह जिल्द 1 है। इसमें लिखा है कानत फदा का खालिसतन ले रसूलिल्लाह, फदक की जागीर खालिसतन रसूलुल्लाह की थी और रसूल पाक ने इस जागीर को अपनी बेटी के नाम हिब्बा किया। जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को कोई गलत फहमी नहीं हुई। अब मैं इन किताबों के अंदर से खुलासा पेश कर रहा हूँ, फिर अगली दलाइल दूंगा। इन चारों जितनी किताबें मैंने आपके सामने पेश की हैं, ये 4 सियासता की हैं। फतूहुल बुल्दान है, वफाउल वफा है, मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल है। 7 किताबें मैंने आपके सामने पेश की। अब इनमें ये इबारत मौजूद है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में जनाब फातिमा दरबार में आई। आना लिखा हुआ है। बीबी ने अपना मुकदमा पेश किया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में कि ये फिदक की जागीर जो आपने अपने तसर्रुफ में ले ली और ये मेरी जागीर रसूलुल्लाह ने मुझे दी थी, ये मेरी है, इसको आप वापस दें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस रसूल पढ़ी। क्या हदीस? कि नानो माशरुल अंबिया, हम गुरोहे अंबिया का, हम न किसी के वारिस होते हैं, न कोई हमारा वारिस होता है। हम जो माल छोड़ के जाएं, जो प्रॉपर्टी जायदाद जो छोड़ के जाएं, वो तरका है, सदका है, सदका, और उसके ऊपर हुकूमत को हक हासिल है कि अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए उसका तसर्रुफ करें। हम इसमें से आपको खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन हम आपको इसका कब्ज़ा नहीं देंगे, ये हुकूमत का माल है। अलबत्ता आपको हम देंगे, आपका बनु हाशम को देंगे। रसूल अकरम जिस तरह खर्च करते थे उस तरह से खर्च करेंगे, लेकिन मालिकाना हकूक आपको नहीं मिलेंगे। बीबी ने कहा कि ये मेरी मिल्कियत है, रसूल अकरम ने मुझे दी थी। लेकिन हज़रत अबू बकर इंसिस्ट करते रहे कि रसूल पाक ने फरमाया कि हम जो छोड़ें वो तरका है, वो सदका है, और उसके मेरे वारसों को कोई हक हासिल नहीं कि वो इसका कोई मुतालबा करें। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरे बाबा की ये हदीस नहीं है। वो ये हदीस पेश करते हैं कि हमारे अंबिया का गिरोह न किसी का वारिस होता है, न हम कोई हमारा वारिस होता है। हम जो छोड़ के जाएं वो सदका है, और सदका आवाम का माल है, और वो हुकूमत के तसर्रुफ में होगा। हुकूमत सवाबदीद के मुताबिक खर्च करेगी। अब इन किताबों में लिखा हुआ है कि बीबी इससे मुतमईन नहीं हुई। बीबी बार बार ये कहती रही कि ये मेरे बाबा की हदीस नहीं है, क्योंकि ये हदीस कुरान से टकरा रही है। हदीस वही सही होगी जो कुरान के मुताबिक है।
بسم اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حدیث کے بارے میں واضح طور پر اعلان کیا، پیش گوئی فرمائی. حضور نے یہی بخاری میں لکھا ہوا ہے، ساری کتابوں میں، کہ رسول پاک نے فرمایا میرے بعد بہت سے لوگ حدیثیں بنائیں گے، میری طرف منسوب کریں گے، لیکن میری حدیث کی پہچان یہ ہوگی، نمبر 1 کہ میری حدیث قرآن کے خلاف نہیں جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پہلی جو شرط ہے، میں اسی کو لے رہا ہوں. بی بی نے کہا کہ قرآن مجید سے ثابت کرو. قرآن مجید اس کے خلاف کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور وہ کسی کے وارث نہیں، جو وہ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہے. یہ قرآن مجید سے دکھائیں. قرآن مجید اس کے خلاف کہہ رہا ہے. قرآن مجید سے انبیاء کا ثابت ہے، انبیاء کی وراثت. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اب اپنے موقف کی حمایت میں دلائل پیش کرنے شروع کیے. بی بی نے کہا کہ آپ کی پیش کردہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے. آیت نمبر 7 سورہ نساء، اور یہ موضوع ہے وراثت. وراثت موضوع گفتگو ہے. آیت نمبر 7 ہے سورہ نساء کی. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کے مقابلے میں جو حدیث حضرت ابوبکر نے پیش کی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہے، جو مال چھوڑ کے جائیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہے، امت کا مال ہے. بسم اللہ. میرے محترم سامعین انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں. بسم اللہ بسم اللہ کی بلا. بی بی نے یہ جو کچھ بی بی پیش کر رہی ہے وہ آپ کی کتابوں میں ہے. بی بی نے یہ آیت پیش کی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. آیت نمبر 7 سورہ نساء. للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدان والاقربون جو والدین چھوڑ کے جائیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، مردوں کے لیے حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ کے جائیں اور جو ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. بسم اللہ. عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے ان کے والدین کے ترکے میں. بسم اللہ کی بلا. بے شک. اور اس کے بعد مما کلا من ہو او کسر، جتنا بھی وہ مال چھوڑ کے جائیں خواہ زیادہ ہو یا کم، اس میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور نصیب مفروضہ، اور یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر، یعنی یہ فرض ہے. یہ حصہ جو دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر مرد کو، ہر عورت کے اپنے ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں کے ترکے میں سے حصہ ملے گا، خواہ زیادہ ہو یا کم. بی بی نے یہ آیت پڑھ کے یہ بتایا کہ یہ آیت جملہ تمام بنی نوع انسان جن کے لیے یہ قرآن مجید شریعت کی کتاب اتری ہے ان سب کے اوپر اپلیکیبل ہے. اس میں نبی بھی شامل ہیں، امام بھی شامل ہیں، وصی بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں. بسم اللہ. اس میں کوئی ایکسیپشن کا سیگا بتا دو
تو اس میں کوئی استثناء نہیں، اس میں کوئی یہ امتیاز نہیں ہے کہ یہ آیت انبیاء پر اپلیکیبل نہیں. اٹ از کامن ٹو ایوری باڈی. بسم اللہ. جس کے لیے قرآن ہدایت ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام امور شریعہ میں نبی شامل ہوتے ہیں، اسی طرح وراثت کے اندر بھی انبیاء شامل ہیں. اگر ایکسیپشن ہوگی تو اس کے لیے اسپیشل مینشن ہونا چاہیے کہ اس میں ایکسیپشن کا صیغہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. اب دوسری آیت بی بی نے حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ نہیں بی بی، اس آیت کا انبیاء پر اطلاق نہیں ہوتا، انبیاء اس سے مستثنا ہیں. پھر جناب سیدہ نے اگلی آیت پڑھی، یہ دوسری آیت، یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ نساء کی، وراثت کے موضوع پر ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک کے لیے اس کے وارث مقرر کیے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ان کے والدین یا ان کے عزیز رشتہ دار جو بھی چھوڑ کے جائیں گے، سب لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بغیر کسی امتیاز کے ان کے موالی، ان کے وارث ہم نے مقرر کیے ہیں، وارث ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. تو بی بی نے یہ آیت پڑھی کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں، اور یہ کل کا لفظ بتا رہا ہے کہ دس از اپلیکیبل ٹو ایوری باڈی، کوئی اس میں تخصیص نہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ہر ایک پر یہ آیت اپلیکیبل ہے وراثت کی، اس میں ایکسیپشن نہیں. پھر حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ نہیں بی بی، اس سے انبیاء مستثنا ہے، یہ انبیاء کے لیے نہیں. پھر بی بی نے کہا اچھا میں اب انبیاء کی آیت پیش کرتی ہوں. سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6، یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے تلاوت کی. وَإِنِّي، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. میرے محترم ناظرین، سورہ مریم آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. حضرت زکریا پیغمبر ہیں، نبی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں. ایلیا بھی عمر رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، بانجھ ہے. وہ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ، مجھے خوف ہے، خطرہ ہے، میرے بعد جو میرے وارث ہیں ان کی بدسلوکی کا، ان کی ریشہ دوانیوں کا، مجھے اپنے وارثوں سے خوف ہے. اب میرے بھائیوں غور سے سنو، یہ کون سے وارث ہیں جن سے حضرت زکریا کو خوف ہے؟ کوئی وارث ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں، یہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں جو شرعاً وارث بننے والے ہیں. یہ غور سے سنیں، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائیوں کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، ان سے شکوہ ہے. اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے جو بھائی ہیں، مجھے ان سے خوف ہے
किस बात का? नंबर 1 कि ये दीनदार नहीं, ये अल्लाह के नाफरमान हैं, ये करप्ट हैं, ये अच्छे लोग नहीं, लेकिन शरई लिहाज से मेरे वारिस बनते हैं। हजरत ज़करिया के वारिस अगर ना होने वाले होते तो हजरत ज़करिया को परवाह न थी, वो सवाल न करते। हजरत ज़करिया ये शिकायत कर रहे हैं कि ये मेरे वारिस, क्योंकि मेरी औलाद नहीं, मेरा कोई करीबी वारिस नहीं, ये मेरे सेकंड नंबर वारिस बनते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, लेकिन इनका किरदार अच्छा नहीं। ये मेरी प्रॉपर्टी को, जो भी मेरी जायदाद है, जो मेरे घर का साजो सामान है, जो मेरी चीजें हैं, उनको मिस यूज करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो असासा है, इसके लिए कोई नेक औलाद हो जो मेरी वारिस बने। अब ये वारिस शरन है, अगर आपका बेटा नहीं होता तो वारिस नहीं मिलता, तो फिर हजरत ज़करिया के बाद ये वारिस बनेंगे, लेकिन ये वारिस अच्छे किरदार के मालिक नहीं। इनके बारे में हजरत ज़करिया को शिकायत है कि ये अल्लाह के नाफरमान हैं, अल्लाह की हुक्मदूली करते हैं और मेरी जायदाद को ये गलत तरीके से सर्व करेंगे, मुझे दुख होगा इसका। तो अब आप याद रखें कि किस तरह से आप कहते हैं कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता। बिस्मिल्लाह। अगर वारिस नहीं तो जनाब ज़करिया को क्यों खौफ है? बिस्मिल्लाह। और ये नेक नहीं, ये बद हैं, ये अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, और उनके मुकाबले में वो फरमानबरदार बेटा चाहते हैं। तो अब यहां इस आयत से साफ जाहिर है, और इसी आयत के हवाले से ये मुस्लिम शरीफ को मैं पेश कर रहा हूं। मुस्लिम शरीफ आपके नजरिए की, हजरत अबू बकर के नजरिए की नफी कर रहा है। इन्होंने इसको साबित किया है कि नबी के वारिस होते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम ये दफा न करते, यहां से साबित हो रहा है कि गलत उनके वारिस बन रहे हैं, उनसे जान छुड़ाने के लिए अपना वारिस मांगते हैं, नेक, साले, मुत्तकी, परहेजगार। तो लिहाजा इसने, नबी वाले ने लिखा है कि इस हदीस का अतलाक कि हम ग्रोए अंबिया के ऊपर, कि ये आयत, ये हदीस अंबिया पे सादिक नहीं आती, क्योंकि अंबिया की विरासत साबित है। तो इन्होंने कहा कि इससे सिर्फ इसका अतलाक हजरत मोहम्मद पर है, सिर्फ। अब इसके दूसरी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, ये तफसीर खाजन। जनाब इस आयत के बाद जो बीबी ने आयत पढ़ी, हजरत अबू बकर इससे भी मुतमईन न हुए, फिर आयत पढ़ी सूरह नमल की आयत नंबर 16, ववारिसा सुलेमान व दाऊद वकाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै इन्न हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। ये सूरह नमल की आयत नंबर 16। और वारिस हुए सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सुलेमान भी पैगंबर, दाऊद भी पैगंबर, दोनों नबी। एक नबी दूसरे का वारिस हो रहा है। कैसे कहते हैं कि नबियों का कोई वारिस नहीं? बेटा भी नबी है, बाप भी नबी है। वारिस सुलेमान और दाऊद, सुलेमान वारिस हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के। वकाला अय्युहन्नास या अय्युहन्नास, हजरत सुलेमान कह रहे हैं उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने हमें परिंदों की बोली सिखाई। हजरत सुलेमान को परिंदों की बोली सिखाई।
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہمیں ہر ایک شے عطا کی. بسم اللہ. یہاں تخصیص نہیں، دنیا کی ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. اس میں مال دنیا بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، جانور بھی ہیں. یہ مال دنیا سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے. نبی کا وارث نبی ہو رہا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جناب سلیمان وارث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے. دونوں بادشاہ، دونوں کے پاس جناب حکومت اور سامان جتنا بھی آسائش ہے وہ دونوں کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. حضرت سلیمان اپنے باپ کے وارث ہوئے ہیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. اب میرے محترم سامعین و ناظرین، اگلی آیت سننا ذرا. سورہ سواد کے اندر ذکر ہے داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ وَرُدُّوهَا عَلَيَّ فَاتَّفَقُوا مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ. بڑی لمبی آیتیں میں نے پڑھی لیکن خلاصہ پیش کرتا ہوں. یہاں پر 1000 اصیل گھوڑوں کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان نے اپنے باپ سے ورثے میں پایا. سورہ صاد کی آیتیں میں نے پڑھی. عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ صَافِنَاتُ الْجِيَادُ. یہ اصیل گھوڑے، بہت خوبصورت گھوڑے 1000 جب حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں. یہ 100,000 گھوڑا یہ میرے پاس تفسیر خازن ہے. ہمارے بھائیوں کی تفسیر، اس تفسیر سے میں پڑھنے لگا ہوں. یہ تفسیر خازن اکیلی نہیں، تفسیر خازن بھی ہے اور تفسیر بغوی، 2 تفسیریں ہیں ملی ہوئی اس کے اندر. یہ سورہ سواد کی آیتیں میں نے پڑھی. 1000 گھوڑے کی تعریف کی گئی ہے جسے فرصت کے وقت میں جناب سلیمان ان کو مالش کرتے ہیں، ان کی گردن کی مالش کرتے ہیں، ان کی پنڈلیوں کی مالش کرتے ہیں. اتنا ان گھوڑوں کے ساتھ پیار ہے. یہ وراثت میں ملے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. یہ تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن، اس میں لکھا ہوا ہے، سنیں. وقال مقاتل وارث من ابی داود الف فرسن، یعنی جناب سلیمان علیہ السلام اپنے بابا کے ورثے میں 1000 گھوڑا پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. یہ وارثہ من ابی ہے، وارثہ بن ابی ہے. سلیمان نے وراثت میں پائے کیا؟ الف فرسن، 1000 گھوڑا. تو یہ گھوڑا دنیا کا مال ہے یا نہیں؟ تو اب ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کو منتقل ہو رہے. تو اب یہ آپ کی پیش کردہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اسی لیے یہ شرح لکھی ہوئی ہے مسلم شریف کے اندر. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اس حدیث کا اطلاق صرف حضرت محمد پر ہے، باقی سارے نبی وارث ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. بسم اللہ کے بلا بسم اللہ.
تو اب بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے باقی نبی تو ہو رہے ہیں وارث، کس طرح تم کہتے ہو کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ اور سنیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے۔ جناب سیدہ نے اگلی دلیل دی، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کتاب تاریخ سے پیش کی ہے، تاریخ ابو الفدا سے، کہ فدق کی جاگیر خالصتاً رسول اللہ کی جاگیر ہے، اور اس کو رسول اکرم نے بیوی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا ہے۔ تو اب اس کا ثبوت انہوں نے مانگا کہ بابا نے کب آپ کو ہبہ کیا، تو قرآن مجید کی آیت پڑھی، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اللہ نے حکم دیا رسول اکرم کو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی کی 4 جلد ہے، صفحہ نمبر 320 ہے، اور جناب فاطمہ کے شان میں رسول اکرم نے حبہ کیا ہے۔ یہ میرے سامنے یہ تفسیر صفحہ نمبر 320، 4 جلد۔ ابو سعید خدری معتبر صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں، لما نزلت ہذہ الآیہ، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وآتِ ذی القربى حقہ، اور اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، یہ حکم ہو رہا ہے جناب رسالت مآب کو کہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاها فدک، جب یہ آیت اتری جناب رسالت مآب نے فاطمہ اپنی لخت جگر، اپنی پارہ جگر کو بلایا، کہا بیٹی آؤ، تو جناب فاطمہ کے نام پر انہوں نے ہبہ کیا اور فاطمہ کو یہ جاگیر عطا کر دی۔ یہ تفسیر در منصور، یہ صفحہ نمبر 320 جلد 4۔ اب سنیے آگے تفسیر فتح القدیر، یہ 3 جلد فتح القدیر کی، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فتح القدیر کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ سنیں۔ اسی آیت کے حوالے سے ابو سعید خدری اس کی روایت ہے، قال لما نازلت هذه الآیہ وآتِ ذی القربى حقہ، جب یہ آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اتری، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاها فدک، تو فاطمہ کو بلا کے فدک ان کو عطا کیا، فدک ان کے نام چڑھا دیا، ان کے نام اس کی رجسٹری ہو گئی۔ اب تیسری تفسیر سنیں، یہ تفسیر مزری ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 433 تفسیر مزری، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر مزری کی 5ویں جلد ہے، یہ 5ویں جلد، اس میں بھی ابو سعید خدری کی وہی روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو بلایا اور یہ باغ فدق کی جاگیر ان کے نام ہبہ کر دی۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو تبرانی شریف میں بھی آئی ہے یہ حدیث، ان ابی سعید الخدری قال لما نازلت وآتِ ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فآتاها فدک،
जब आयत उतरी तो जनाब फातिमा को बुलाकर रसूलुल्लाह ने फिदक उनको अता कर दिया। और उसके बाद आखिर में सुने ये तफसीर रूहुल मानी महमूद आलूसी अल बगदादी की तफसीर है। ये तफसीर 8वीं जिल्द है और इसमें भी अबू सईद खुदरी की वही रवायत है। और रसूल अकरम ने ये फदक की जागीर बीबी के नाम अब्बा की। इसमें भी लिखा है कि जब ये आयत उतरी थी फ़आत अज़ल कुर्ब हक्काहू काल व इन्नकुम लकराबतल्लज़ीना अमर अल्लाह तआला अन यूता हक्काहू काल नअम व रवाओ। अब इसमें लिखा है, इसने साफ, ये खुद सुन्नी है लेकिन साफ लिख रहा है कि शिया हजरात, इसके अंदर लिखा है खास कि शिया हजरात इमाम जाफर सादिक के हवाले से, इमाम जाफर सादिक के हवाले से शिया हजरात इसकी दलील देते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा को रसूलुल्लाह ने बुलाकर ये फिदक उनको हिब्बा कर दिया। तो ये शियों का हवाला दिया, इमाम जाफर सादिक का हवाला दिया कि रसूलुल्लाह ने ये बाग फिदक की जागीर फातिमा के नाम हब्बा की। तो मेरे मोहतरम सामईन, ये शिया नहीं है, ये सारी सुन्नी किताबें हैं। इन्होंने खुद माना है कि बाग फिदक जनाब रिसालत मआब ने फातिमा को हिब्बा किया, अता किया। बिस्मिल्लाह क्योंकि माशाल्लाह बहुत उम्दा अंदाज में आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं और बहुत उम्दा अंदाज में आप जनाब सईदा और फिदक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुख्तसर सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर यहीं से आपका खिताब जो है वो शुरू होगा। मौजूद नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हिदायत टीवी पे अज़मत अहले बैत। तो अज़मत सईदा पे गुफ्तगू जारी है और वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हिदायत टीवी पे प्रोग्राम पेश किया जा रहा है अज़मत अहले बैत और आज हम अज़मत जनाब सईदा पे गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब। किबला, ब्रेक से पहले आपने दो चीज़ें साबित की, एक तो यह कि नबियों की विरासत होती है और दूसरी आपने ये फरमाया कि बीबी को हिब्बा कर दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो बाग फिदक था उसका। तो यहाँ पे आपका ब्रेक से पहले खिताब हुआ था, गुजारिश करते हैं कि वहीं से आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। मेरे मोहतरम नाजरीन, इंतहाई अदब के साथ आपकी खिदमत में इल्तमास कर रहा हूँ। मेरे पास कोई शिया किताब नहीं है। मैंने नबियों की विरासत साबित की, बेशक, और मुस्लिम शरीफ इसका एतराफ़ कर रहा है कि ये सिर्फ नबियों पर नहीं, एक सिर्फ रसूलुल्लाह पर एप्लीकेबल है ये हदीस। यानी रसूल का कोई वारिस नहीं, ये सिर्फ रसूल तक महदूद हो गए, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया कि नबियों की विरासत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का अपने होने वाले जो वारिस हैं शरन वारिस थे, लेकिन गलत थे। उनसे जान छुड़ाने के लिए थे कि मेरा कोई नेक लड़का हो जो वारिस हो, मेरा भी और औलाद याकूब का भी। तो ये साबित हो गया कि नबियों की विरासत होती है। बेशक बेशक। और फिर हज़रत सुलेमान वारिस हुए हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के 1000 घोड़ा सूरह साद से। ये विरसे में मिला है जनाब सुलेमान को। इसलिए इन्होंने कह दिया कि ये जो हदीस पेश की हज़रत अबू बकर ने, इसका अतलाक बाकियों नबियों पर नहीं होता, सिर्फ रसूल पर एप्लीकेबल है। रसूल ये कह रहे हैं। चलिए, अगर रसूलुल्लाह का विरसा आपने लेना है तो फिर रसूलुल्लाह का लें। ये तो रसूल अकरम ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को दे दिया है। बिस्मिल्लाह। अब जब बेटी को कैसे दिया, इसके बाद हजरत अबू बकर कहने लगे कि ये जो आपके बाबा ने आपको दिया है, समझ आई,
میں نے تو تفسیریں پیش کر دی، اس وقت تو تفسیریں نہیں تھی نا، اس وقت تو قرآن بھی نہیں جمع ہوا تھا، بسم اللہ، یہ قرآن کے بغیر باتیں ہو رہی تھی، بسم اللہ، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں۔ بسم اللہ باللہ، بسم اللہ، تو میرے محترم ناظرین و سامعین، جناب فاطمہ زہرا پر جب گواہوں کی بات آئی کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں، تو اب سب سے بڑا گواہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، حضرت علی سب سے بڑے گواہ ہیں۔ حضرت علی، بسم اللہ، ام ایمن وہ بھی گواہ ہیں، ام کلثوم، امام حسن امام حسین اور رسول اکرم کا خادم ربا، 6 آدمی بطور گواہ یہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ سب کتابیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان سب کتابوں میں ان گواہوں کا ذکر ہے۔ بسم اللہ، فتوح البلدان میں ذکر ہے، وفاء الوفا میں ذکر ہے ان گواہوں کا۔ جتنی بھی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں، اب گواہ کون پیش ہوئے؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، ام ایمن، ام ہانی، اللہ اکبر، اتنے بندے پیش ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا کہ حسن اور حسین بیٹے ہیں آپ کے، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں۔ علی علیہ السلام آپ کے شوہر ہیں، شوہر کی بیوی کے حق میں گواہی قبول نہیں۔ ام ایمن ایک عورت ہے، ربا ایک مرد ہے، یہ گواہی کا نصاب پورا نہیں، 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ غرض کے تمام گواہوں کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں ایک گواہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اس سے پہلے یہ 4 ہستیوں کو ذرا پہچانیں، یہ کون ہیں؟ علی، حسن، حسین، بی بی زہرا، فاطمہ زہرا، یہ 4 ہستیاں ہیں، ایک دعویٰ کرنے والی شہزادی اور 3 ان کے گواہ، 2 بیٹے، ایک ان کا شوہر۔ اب ان کی حیثیت کیا ہے آپ پڑھ کے دیکھیں، آیہ مودت کو پڑھ کے دیکھیں، ان کا شان، آیہ تطہیر، یہ پنجتن پاک کی شان میں آیت اتری، ان کا مقام معین کریں، یہ عام انسانوں پر ان کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو آپ نے فارمولہ نکالا ہے گواہوں کی کوالیفیکیشن کا، وہ ان پہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں۔ جناب عیسیٰ بچے تھے، 3 دن کے بچے تھے، یہودیوں نے اعتراض کیا ماں کی عصمت پر، بچے نے گواہی دی۔ یاد رکھیں، جناب عیسیٰ نے اپنے ماں کی عصمت کی گواہی دی۔ اسی طرح امام حسن اور حسین نے اپنے نانا کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی میدان مباہلہ میں۔ نصارہ نجران چیخ اٹھے، ان کی نظروں میں ان بچوں کا کوئی مقام تھا، بی بی کا مقام تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے پادریوں نے اپنی کتابیں کھول کے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ محمد کے ساتھ جتنے آئے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں،
محمد الرسول اللہ. ابھی سنیے آیت قرآن کی، اس کا اپلیکیشن. اور میرے بھائیوں اب سنو، نصارہ نجران کے مقابلے میں محمد اپنے گواہ لے کے جا رہے ہیں. اپنے 2 بیٹے ہیں، قرآن نے ان کو بیٹا کہا. ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ، اور ایک آپ کے داماد. ان کو چیلنج کر دو. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بھرے ہوئے مدینے میں سے 10,000 آدمی صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے صداقت کے دعوے کرنے والے تھے، لیکن رسول اکرم اپنے ساتھ کس کو لے کے گئے؟ 9 بیویاں موجود تھیں، کسی بیوی کو ساتھ نہیں لیا. 4 اپنی رسالت کے گواہ لے کے گئے. اب نصارہ نجران میں جتنے عالم تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا اور وہ پہچان گئے کہ یہ کون ہے. اب آیت سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ ہے جناب رسالت مآب کی اہل کتاب کے مقابلے میں عظیم فتح. شاہ صاحب میری بات سنیں غور سے. بسم اللہ کی بلا. عظیم فتح ہے جناب رسالت مآب کی. بسم اللہ. نصارہ سے مقابلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے چیلنج قبول کیا موبائل کا، لیکن جب رسول اکرم برآمد ہوئے تو ان کے علماء نے اپنی کتابیں دیکھیں اور بچوں کے پیشانیوں سے نور نکل رہا ہے. فوراً جناب ان کے علماء نے اپنے سرداروں سے کہا موبائلہ نہ کرنا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب آیت میں قرآن کی پڑھتا ہوں، اس کا ذرا اپلیکیشن نوٹ کر لیں کہ یہ آیت کہاں منطبق ہوتی ہے. بسم اللہ. جس وقت نصارہ نجران نے ہتھیار ڈال دیے، کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے اور تاوان دینا پسند کیا، اقلیت کی حیثیت سے زیر مسلمان مملکت میں زندگی گزارنے کے لیے راضی ہو گئے، پناہ مانگی. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسول اکرم کی عظیم فتح تھی اہل کتاب کے مقابلے میں، عظیم فتح، جنگ نہیں ہوئی. اب آیت سنیں، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. اب یہ محمد کے ساتھی ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ اشداء علی الکفار، جو محمد کے ساتھ آ رہے ہیں وہ کافروں پر بھاری ہیں، بسم اللہ. کافروں پر بھاری ہیں، آپس میں رحم دل ہیں حقیقت میں. اور ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل. وہ تورات اور انجیل کے حافظ تھے، وہ پڑھ کے چہرے دیکھ کے اندازہ کر رہے تھے کہ اے اپنے سرداروں کو کہتے ہیں مباہلہ نہ کرنا. ان بچوں نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے تو صفحہ ہستی سے عیسائیت مٹ جائے گی. یہ ہے عظیم فتح. تو آپ دیکھیں یہ رسول اکرم جن بچوں کو اپنی رسالت کا گواہ بنا کے جا رہے ہیں، وہی بچے اب جناب فاطمہ کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے حضرت ابوبکر سامنے آ رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ بی بی بچوں کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے ماں کے حق میں. اور خدا را کچھ تو خیال کرو، یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ پنجتن پاک میں ایک رسول نہیں، 4 پاک ہیں. حضور نے جب آیت تطہیر اتری تھی تو آپ نے فرمایا تھا انا و آل بیتی مطہرون من الذنوب، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں، میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں. یہ معصوم ہیں، یہ چاروں معصوم جا رہے ہیں رسول اکرم کے ساتھ.
ایک آپ کا داماد ہے، ایک آپ کی بیٹی ہے، 2 آپ کے بیٹے ہیں نواز سے، یہ 4 گواہ بن کے گئے ہیں، اور یہی چاروں کے چاروں اب حضرت ابو بکر کی کچہری میں ہیں، لیکن افسوس کہ ان کو جٹلایا جا رہا ہے۔ اب سنیے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت علی کا پہلے مقام دیکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا مقام، یہ آپ کی کتاب ہے، دیوبند کے رہنے والے، دیوبند کے ماننے والے شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے، منصب امامت، اس میں مقام علی ہے۔ علی کو کیا سمجھتے ہیں کہ علی تیرا شوہر ہے، اس کی گواہی قبول نہیں، ریجیکٹ ہو رہی۔ تو اب علی علیہ السلام کا مقام دیکھنا، یہ اہل حدیث ہیں، دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سچی بات کہنے کے لیے آ گئے تو پھر انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ اب یہاں حضرت علی علیہ السلام گواہ بن کر آ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم کے خلیفہ بن کر آ رہے ہیں، ان کے نائب بن کر آ رہے ہیں۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کہتا ہے کہ رسول اکرم نے غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کی نیابت کا اعلان کیا، علی ان کے جانشین ہیں، یہ تسلیم کر رہا ہے۔ اب علی علیہ السلام کے مقام کو دیکھیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر، اور یہ ابو بکر کو سنا کے کہہ رہے ہیں حضرت علی، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، لا یقول بعدی الا کذاب، میرے بعد کوئی آدمی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہے گا تو وہ کذاب ہے۔ وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ، اور میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے میں بولتا ہوا قرآن ہوں، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، انا القرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، بولتا ہوا قرآن۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے، گواہوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ طبقات الکبریٰ۔ میرے محترم سامعین، انتہائی پیار کے ساتھ بات کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میری اس محنت کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ۔ یہ اہل سنت کی معتبر کتاب، حدیث بخاری کی سینئر کتاب، حدیث کی اس سے بھی زیادہ سینئر کتاب، یہ سب سے پرانی کتاب ہے جو معتبر ہے، 9 جلدیں ہیں اس کی، طبقات الکبریٰ، اس کو طبقات ابن سعد کہتے ہیں۔ یہ دوسری جلد ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اب قضیے کے اوپر حضرت علی گواہ پیش ہو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی مرتضیٰ نے اپنی گواہی پیش کی، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی شوہر ہے، ان کی گواہی قبول نہیں، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ اب سن لو، حضرت ابو بکر کو حضور علی علیہ السلام نے خطاب کر کے یہ کہا، فقال علی، آیتیں پڑھ کے بتا رہے تھے، فقال علی، حضرت ابو بکر کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، فقال علی، علی علیہ السلام نے یہ کہا، کتاب اللہ ینطقو، کتاب اللہ ینطقو، یہ کتاب آپ کے سامنے کلام کر رہی ہے، میں کتاب اللہ کا یعنی عملی تفسیر ہوں، میں ہوں قرآن پاک، یعنی میں ہوں بولتا قرآن، اور تمہارے سامنے قرآن بول رہا ہے، ینطقو، تمہارے سامنے کلام کر رہا ہے، ھذا کتاب اللہ ینطقو، یہ اللہ کا کلام میں پیش کر رہا ہوں۔
میں گواہ ہوں فاطمہ کا۔ حضور یہ طبقات الکبریٰ سے پیش کر رہا ہوں، 315 سے پیش کر رہا ہوں۔ اور جناب فاطمہ اپنے گواہ جب پیش کر رہے ہیں تو علی کہہ رہے ہیں انا القرآن ناطق، میں بولتا قرآن ہوں، ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، ینطقو، یہ بول رہی ہے تمہارے سامنے۔ قرآن مجید کی آیتیں مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ تو اب یہ علی علیہ السلام نے جب گواہی دی تو پھر بھی جواب ہوا کہ نہیں بی بی، ہمیں کوئی اور ثبوت پیش کرو۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اب ذرا توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اتنی گواہیاں دینے کے بعد بھی حضرت ابوبکر کا ابھی اصرار ہے کہ ثابت نہیں ہو رہا، ثابت نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اب سننا، بی بی سے کہا گیا کوئی اور ثبوت آپ کے پاس ہے؟ بسم اللہ باللہ۔ شہزادی نے کیا ثبوت پیش کیا؟ میں دست بستہ درخواست کر رہا ہوں میرے بھائیوں، سنی شیعہ، غور سے سنو۔ بی بی کتنے دلائل پیش کر چکی ہے، لیکن ابو بکر یہی کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بی بی گواہ پیش کر چکی۔ یہ وہ گواہ ہیں جن کی صداقت عیسائیوں نے تسلیم کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون شہزادی ہے جس کی عرش پہ شادی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی خاتون، 4 بیویاں پوری کائنات میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہیں۔ حضور نے فرمایا ان 4 کے مقابلے کی کوئی خاتون نہیں۔ آسیہ، مریم اور خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ زہرا، ان 4 میں پھر مقام فاطمہ کا بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ صادقہ بی بی ہے۔ اب بی بی نے جب آخری پوچھا گیا کہ اب پیش کریں، خدا کے لیے میں نتیجہ دے رہا ہوں، اب میرے لفظوں کو ضائع نہ کرنا۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ اب بی بی نے کیا سند پیش کی، اور سنو غور سے۔ بسم اللہ۔ بحوالہ روضۃ الصفا، معارج النبوہ، رکن چہارم، باب دہم، صفحہ 228، جلد اول، فتاوی عزیزی مطبوعہ کراچی، فتاوی عبدالعزیز دہلوی مطبوعہ مجتبائی دہلی۔ یہ معتبر کتابوں کے حوالے سے جناب سیدہ نے اپنے بابا کے دست مبارک کی تحریر پیش کی۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب وہ تحریر سنیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو تحریر لکھ کے دے رہے ہیں۔ وقفہ محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ وقف کرتا ہے۔ کون؟ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ یعنی دیکھیے یہ کس طرح سے محکمہ مال کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے۔ رسول نہیں کہہ رہے، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف وقفہ ہذہ القریۃ المعلومہ، یعنی الفدق۔ حضرت محمد وقف کر رہے ہیں یہ گاؤں، یہ بستی جو سب کو معلوم ہے، جس کو فدق کہتے ہیں، محمد وقف کر رہے ہیں بے حدودہا، اپنی پوری حدود کے ساتھ، پوری حدود کے ساتھ یہ بستی محمد وقف کر رہے ہیں۔ علی فاطمہ تا، فاطمہ کے اوپر وقف کر رہے ہیں۔ وقفاً محرماً علی غیرہا معبداً علیہا،
حضرت محمد باغ فدق، یہ فدق کی جاگیر وقف کر رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے، وقفاً محرماً علی غیرہا، یہ ایسا وقف ہے کہ اس کے غیر پر حرام ہے۔ سنو قبضہ کرنے والوں، حضور لکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کے علاوہ سب پر یہ حرام ہے، مؤبداً علیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاطمہ کے لیے ہے، ومن بعدہا لا ذریتہا، اور فاطمہ کے بعد اس کی ذریت کے لیے ہے، فاطمہ کی اولاد اس کی مالک ہے۔ بسم اللہ۔ فاطمہ پر حلال ہے، فاطمہ کے بعد اس کی ضرورت اس کی اولاد کے لیے ہے، اس کے غیر پر حرام ہے۔ من بعد اعلی ذریتہا فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ میں اللہ کو گواہ کر کے یہ لکھ کے دے رہا ہوں، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، جو اس میرے وصیے کو تبدیل کرے گا، جو اس وصیت کو تبدیل کرے گا، اس کا تبدیل کرنا، اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ فرم بدلہ بعد ما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد جو بدل دے گا اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ میرے محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سن رہے ہیں توجہ سے۔ جس وقت یہ تحریر بی بی نے پیش کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں۔ جب یہ تحریر آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، چیخ چیخ کے رونے لگے۔ فوراً انہوں نے قلم دوات کاغذ لیا، اور کاغذ اور قلم دوات لینے کے بعد اب سنیے، یہ سیرت حلبیہ تیسری جلد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سیرت حلبیہ تیسری جلد، یہ مطبوعہ بیروت، صفحہ نمبر 512۔ یہ ہماری کتاب نہیں، آپ کی کتاب ہے، سیرت حلبیہ تیسری جلد، صفحہ نمبر 512۔ اب اس کے اندر ذرا غور سے سنیں۔ جس وقت ان لوگوں نے گواہی دی، کون ہیں؟ ورد علیہم بان من جملۃ آل البیت ازواجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے اندر بیویاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی بیوی نہ اس کا دعویٰ کرتی ہے، نہ بیویوں کی کوئی، لیکن بیویوں کا حصہ مل رہا ہے ان کو، ان کے مکان ان کو مل گئے۔ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گواہی دی، شاہدہ لہل حسن والحسین ام کلثوم۔ اب انہوں نے گواہی دی جناب فاطمہ کے حق میں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس نے مانا ہے۔ حسن اور حسین نے گواہی دی، ام کلثوم نے گواہی دی، حضرت علی علیہ السلام نے گواہی دی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر کہنے لگے کوئی پیش کریں گواہی، تو حضرت رسول اکرم کی تحریر جناب فاطمہ نے پیش کی۔ اب جب جناب فاطمہ وہ پیش کر چکے، حضرت ابو بکر رونے لگے حضور کی تحریر کو دیکھ کے۔ اب حضرت ابو بکر نے قلم لیا، کاغذ لیا، دوات لی اور تحریر لکھنی شروع کی حضرت ابو بکر نے۔ اب وہ سنیے ذرا،
सिब्त इब्न जौजी राहिम अल्लाह ताला अन्नहु रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब ये सिब्त इब्न जौजी है, अल्लाह उस पर रहम करे, रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह उससे राजी हो। कतबा लहा बिफदक, कतबा लहा फिदक, हजरत अबू बकर ने फातिमा के लिए फिदक लिखा। सिब्त इब्न जौजी रिवायत कर रहे हैं कि हजरत अबू बकर ने कतबा लहा बेफदक व दाखला अलैहि, यानी फदक की तहरीर हजरत अबू बकर ने जनाब फातिमा के हक में लिख दी। ये गौर से सुने, रसूलुल्लाह के वसीके को पढ़कर हजरत अबू बकर तहरीर लिख के दे रहे हैं। हजरत उमर तशरीफ लाए, फदाखला अलैहि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिस वक्त हजरत अबू बकर ने लिखा कातब लहा बेफदक, यानी फातिमा के हक में फिदक की तहरीर हजरत अबू बकर ने लिख दी। दाखला अलैहि उमर रजी अल्लाह अन्हो, रजी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाए, फ़काला, तो उन्होंने कहा मा हाजा, हजरत अबू बकर से हजरत उमर पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। मा हाजा, फ़काला, तो हजरत अबू बकर ने कहा किताबुन, ये मैं तहरीर लिख रहा हूँ, कतबतहू ले फातिमा, ये तहरीर है जो मैं लिख के दे रहा हूँ फातिमा को, बेमीरास हा मिन अबी हा, उसकी अबदी मीरास को जो उसने बाबा से मीरास पाई है उसकी मैं सनद दे के रहा हूँ। क्या समझे आप? अफसोस, ये आपकी किताब है, हजरत अबू बकर तहरीर लिख रहे हैं। अब फिर सुने, हजरत उमर पूछते हैं मा हाजा, ये क्या है? फ़काला, तो हजरत अबू बकर कहने लगे किताबुन, ये तहरीर है, कतब तो हूँ, जिसे मैंने लिखा है। किस लिए? ले फातिमा, फातिमा के लिए लिखा है। ये तहरीर लिखी है क्या? बेमीरास हा मिन अबी हा, मीरास हा अन अबी हा, उसके बाबा की जो मीरास है उसकी सनद फातिमा को दे रहा हूं। अब समझ में आ रही है आपको बात या नहीं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये शिया झूठे किस्से कर रहे हैं। ये जितनी बातें की ये मैं आपकी किताबों से पेश कर रहा हूं, ये झूठ है। बिस्मिल्लाह। ये आपकी किताब बोल रही है, बैरूत की छपी हुई है, सीरत हलबिया है, ये अरबी में पढ़ रहा हूं, ये इसका उर्दू तर्जमा है, ये दारुल इशाअत कराची ने छापा है, इसमें सारी बात लिखी है। ये दारुल इशाअत कराची की, इसमें भी यही बात लिखी है, तर्जमा किया है उन्होंने। मैं इस अरबी को पढ़ रहा हूं। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने तहरीर लिख दी, किताबुन कतबतहू ले फातिमा बेमीरास हा मिन अबी हा। हजरत उमर पूछते हैं क्या है, तो कहने लगे ये तारीर है जो मैंने फातिमा के लिखी है, उसके अब्बा जान की तरफ से जो मीरास की वो मालिका है, वो मीरास की मैं सनद दे रहा हूं। फ़काला मिम्मा, अब हजरत उमर कहने लगे फ़काला मिम्माज़ा तुनफ़िक़ु अलल मुस्लिमीना वक़द हरबतुकल अरब कमा तरा। सुम्मा अक़ज़ा उमर इब्न अल ख़त्ताब किताबहु फ़शक्कहु शक्कतन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने झपट कर वो वसीका ले लिया, वो दस्तावेज जो हजरत अबू बकर ने लिखी थी वो छीन ली और उसको कहा हजरत अबू बकर को कि कल तुम मुसलमानों के साथ, ये मुसलमानों के
فوجوں کو کیا دے ہوئے؟ تم اس طرح سے اگر تم نے سخاوت کی تو ہماری فوجوں کو کون راشن دے گا؟ فوجوں کی ضروریات کون پورا کرے گا؟ یہ انہوں نے فوجوں کا ذکر کیا ہے۔ مماذا تنفقو، کہاں سے تم خرچ کرو گے؟ علی المسلمین، مسلمانوں کے خرچے کہاں سے پورے کرو گے؟ جب تمہارے ساتھ مسلمان کافروں کی جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے اخراج کہاں سے پورے کرو گے؟ کہاں سے پیسہ لاؤ گے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں، حضور یہ میری کتاب نہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کا ترجمہ اردو کا یہ بھی اس میں دیا ہوا ہے، یہ صاف لفظوں میں اس میں دیا ہوا ہے کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی وثیقہ لکھ کے دے دیا تو اس وقت حضرت عمر نے لے کے اس کو پھاڑ دیا اور یہ کہا کہ تم کہاں سے ادا کرو گے فوجوں کے اخراجات؟ تمہیں عربوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، جنگ کے اخراجات کہاں سے پورے کرو گے؟ اب جس وقت وہ وثیقہ پھٹ گیا اور جناب فاطمہ کی فریاد نکلی، جناب سیدہ چلائیں اور یہ الفاظ نکلے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیہا، میرے اللہ مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں بابا کے بعد، روزے روشن پہ پڑتی تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ جب وثیقہ پھٹ گیا، سند پھٹ گئی، فاطمہ کی فریاد نکلی، بچوں کی انگلی پکڑی، مولا کائنات کو ساتھ لیا، روتی ہوئی دربار سے نکلی، نکلتے ہوئے بی بی نے یہ لفظ کہے کہ یاد رکھو اب اس کے بعد تمہاری اور میری ملاقات اللہ کی کچہری میں ہوگی، قیامت کے دن، قیامت کے دن میری پیشی ہوگی اللہ کے دربار میں۔ روتی ہوئی بی بی دربار سے نکل آئی، اللہ اکبر۔ جب بی بی رو کے گھر چلی گئی، بچے بھی مایوس، علی بھی مایوس، اور رسول اللہ کی تحریر بھی پھٹ گئی۔ حضرت ابو بکر نے جو وثیقہ لکھی، اپنا سند لکھی، وہ بھی پھٹ گئی۔ اب کیا حالت تھی؟ حضرت ابو بکر بہت پریشان رو رہے تھے، حضرت عمر کو بار بار کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا، تباہ کر دیا ہمارا فیوچر۔ حضرت عمر نے کہا چلو میرے ساتھ چلتا ہوں، اب فاطمہ کے پاس جا کے معافی مانگے۔ او میرے بھائیو غور سے سنو، فاطمہ سے معافی مانگے، ہم نے ان کو رنجیدہ کیا ہے۔ دونوں حضرت ابو بکر حضرت عمر تیار ہو گئے، حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی، یا علی ہم بی بی سے ملنا چاہتے ہیں، بی بی ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی علیہ السلام نے کہا تم نے کیوں ناراض کیا ہے بی بی کو؟ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ تمہیں بات کرے یا نہ کرے۔ علی مرتضیٰ آئے شہزادی سے کہا بی بی حضرت ابو بکر اور عمر آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کہا مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ ابھی جو کچھ تھا وہ لے لیا ہے انہوں نے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا وہ نادم ہے، وہ پریشان ہے، معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کہا اچھا مولا، اچھا علی، ابو الحسن اگر آپ چاہتے ہیں تو بلا لیں۔ علی علیہ السلام نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، بی بی نے اجازت دے دی۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے، سلام کیا، بی بی نے منہ پھرا لیا۔ یہ آپ کی کتاب لکھ رہی ہے کہ بی بی نے سلام کا جواب نہیں دیا، دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ یہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے۔ اس وقت
جناب ابو بکر رونے لگے، روتے ہوئے آپ کے لفظ یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، او میرے بھائیو ذرا غور سے سننا، یہ میری کتابیں نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ یہ امامت و سیاست مسلم ابن قتیبہ کی ہے، یہ مصر کا چھاپا ہے میرے پاس، یہ امامت و سیاست بیروت کا چھاپا ہے میرے پاس، اور یہ مروج الذہب علامہ مسعودی کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کو پہچان لیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ شیعہ کو نہ بدنام کرو کہ شیعوں نے جھوٹ گڑا ہوا ہے، یہ جھوٹ نہیں، یہ کتابیں بول رہی ہیں، صداقت بول رہی ہے۔ اب اس کے اندر دونوں کی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مصر کا چھاپا ہے اور یہ بیروت کا چھاپا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے جب انہوں نے اپنا حال بیان کیا، حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں، بی بی کاش میں اس دن مر جاتا جس دن تیرے بابا کا انتقال ہوا، میں زندہ نہ رہتا۔ یہ لفظ ہیں کتاب کے، کاش، یہ کہہ کے حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ مجھے اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ عزیز ہیں، کاش میں مر جاتا۔ اس وقت بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب یہ جملے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر نے اشارہ کیا۔ اب حضرت عمر کے اشارے پر حضرت ابو بکر نے پھر وہی حدیث ریپیٹ کی جس کی بی بی قرآن سے تردید کر چکی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر کے زبان سے نکلے ہیں کلمات، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی ان دونوں کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت بی بی کے سامنے پھر جب حضرت ابو بکر نے وہی حدیث پیش کی تو بی بی نے کہا کہ اب میں تمہیں سناؤں، تم میرے بابا کی حدیث میں بتا رہے ہو، میں رد کر چکی ہوں، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ میرے باپ کا فرمان نہیں، اب سنو میرے باپ کا فرمان۔ تو بی بی نے یہ کہا، تم نے سنا کہ بی بی نے یہ فرمایا ہے کہ جو فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس میں حضور فرما رہے ہیں رضا و فاطمہ مر رضائی، حضور نے فرمایا ہے، فاطمہ اب ابو بکر عمر کو سنا رہی ہیں، کیا تم نے سنا الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم تسمع رسول اللہ، کیا تم دونوں نے رسول اکرم کو سنا ہے تم نے؟ بسم اللہ، کیا تم نے سنا ہے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے؟ انہوں نے کہا کالا نعم سمینا، ہاں ہم نے سنا ہے۔ اب فاطمہ نے کیا کہا ہے؟ رضا و فاطمہ میں رضائی، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، وسخط و فاطمہ من سخطی، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ فمن احب فاطمہ ابنتی فقد احبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ارضا فاطمہ فقد ارضانی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ ومن اسخط فاطمہ، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا فقد اسخطنی، اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ سب حدیثیں فاطمہ سنا رہی ہے کہ میرے بابا کی، تو اب انہوں نے کہا نعم سمعنا ہو من رسول اللہ، بی بی ہم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں، یہ تیرے بابا نے ضرور کہا ہے۔ تو اس وقت
جناب فاطمہ نے کیا کہا؟ فقالت فإنی اشہد اللہ وملائکتہ انکما اسخطتمانی وما ارضیتمانی، میں اللہ کو اور فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے تم دونوں نے اذیت پہنچائی، میں تم سے راضی نہیں، تم نے مجھے خوش نہیں کیا، تم نے مجھے ناراض کیا ہے۔ میں اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ کر کے، فرشتوں کو گواہ کر کے یہ کہہ رہی ہوں، وَلَئِن لَقِيتُ النَّبِيَّ لَأَشْكُونَكُمَا عَلَيْهِ، جب میں رسول سے ملوں گی تم دونوں کی رسول اللہ سے شکایت کروں گی، دونوں کی شکایت کروں گی۔ یہ یاد رکھنا اس بات کو جب حضرت ابو بکر نے یہ جملے سنے، فقال ابو بکر انا عائذ باللہ تعالی منی سخطہ و سخطک یا فاطمہ، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اے بی بی، ابو بکر کہہ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من سخطہ و سخطک، میں اللہ رسول اکرم کی ناراضگی اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے فاطمہ، یہ ساری باتیں ابو بکر پچھتا کے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ثم انتہب ابو بکر نے جب کی، پھر حضرت ابو بکر رونے لگے، روتے ہوئے آپ کے نے کہا حتی قعدت نفسہ ان ترزقا وہی یا تقول، اتنا ایسے روئے کہ روتے روتے جیسے اب ان کی روح نکلنے والی ہے، چیختے ہوئے ابو بکر باہر آ گئے۔ جب حضرت ابو بکر باہر آ گئے، حضرت عمر خاموش ہیں، باہر مجمع کھڑا تھا، حضرت ابو بکر روتے ہوئے آئے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ مجمع کے سامنے خطاب کر کے کہا، حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں، سنو، یہ الفاظ ہیں جناب ابو بکر کے، ان دونوں کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ سنو، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری دنیا بھی برباد، میرا دین بھی برباد، یہ لو، خلافت کی مجھے ضرورت نہیں، تم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے چین کے ساتھ آرام سے سوتے ہو، اور میرے لیے نہ دین رہا نہ دنیا، میری پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، یہ خلافت تم لو، میں اپنی خلافت کو چھوڑتا ہوں، جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو، جس کو چاہو تم خلیفہ بنا لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملے جب کہہ رہے تھے تو بہت سے لوگ ٹوٹ پڑے، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، جلدی سے پکڑ کے لے گئے، اٹھا کے لے گئے کہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ آپ کو خلیفہ بنایا اور تم یہ سارا کام بگاڑ رہے ہو۔ تو میرے محترم سامعین، میرے پاس وقت نہیں، یہ دونوں کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جاؤ، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ابو بکر کو کچھ بلایا، دلاسے دیے، اور وہ پھر راضی ہو گئے، لیکن فاطمہ اپنی جگہ پر ناراض رہی۔ ان کے قول کے مطابق 6 مہینے زندہ رہی، فاطمہ کی وفات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت علی سے وصیت کی، اے علی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے میں حضرت ابو بکر، عمر اور ان کے ماننے والوں کو شریک نہ کرنا، انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، حضرت ابو بکر عمر کو اطلاع نہیں دی، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ میں نے پہلے آپ کو 10 کتابوں کا حوالہ دیا اور ابھی بھی حوالہ دے رہا ہوں کہ حضرت علی نے دفن کیا، حضرت علی نے جنازہ پڑھا، نہ حضرت ابو بکر کو دعوت دی نہ حضرت عمر کو دعوت دی۔ یہ جتنی کتابیں میں پیش کر رہا ہوں یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں، یہ ساری کی ساری کہانیاں آپ نے بنائی ہیں۔ بعد میں بی بی ان سے ناراض گئی ہے اور سب کتابوں میں لکھا ہے، یہ میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے ان کتابوں کا، بی بی ان سے ناراض تھی۔ اب ذرا آگے سنیں۔ اب حضرت ابو بکر کی تھوڑی سی زندگی تھی، لیکن ساری زندگی افسوس کیا
جب موت کا فرشتہ سامنے آیا اور آپ کے سامنے آپ کا ساتھی آیا، یہ آپ کے سامنے لوگوں نے پوچھا، حضرت ابو بکر اب مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا ابو بکر کیوں پریشان ہے؟ انہیں میں پریشان نہ ہوں، مجھے موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ کاش اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہی دونوں کتابوں کا حوالہ اور یہ مروج و ذہب 3 کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر، اب میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، کاش میں 3 کام نہ کرتا۔ ان میں پہلا کام، میں نے بہت غلطی کی، کاش میں 3 کام نہ کرتا۔ نمبر 1، میں فاطمہ کے گھر چڑھائی نہ کرتا، فاطمہ کے گھر چھاپا نہ مارتا۔ یہ حضرت ابو بکر کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کاش میں فاطمہ کے گھر چڑھائی نہ کرتا، فاطمہ کے گھر میں نہ جاتا۔ یہ جو حملہ میں نے کیا ہے، یہ فاطمہ کے گھر حملہ نہ کرتا، فاطمہ کے گھر کا دروازہ نہ کھولتا۔ 1 نمبر 2، کاش میں سقیفے میں خلافت قبول نہ کرتا۔ ابو بکر پچھتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں خلافت قبول کی۔ ابو عبیدہ بن جراح یا حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بناتا، خود میں وزیر بن جاتا۔ تیسرے نمبر پر میں فجات کو زندہ نہ جلاتا، اس کے اوپر میں نے کوئی مقدمہ تھا، الزام تھا، لیکن تحقیق کیے بغیر میں نے زندہ جلا دیا۔ تو ہمیں اور کاموں سے غرض نہیں، فاطمہ کے گھر کو جلانے کی حسرت ہے کہ فاطمہ کے گھر میں نہ جاتا اور ان کے دروازے پر حملہ نہ کرتا۔ یہ حضرت ابو بکر پچھتا رہے ہیں اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ کاش میں فاطمہ کے گھر نہ جاتا اور اس کو نہ ستاتا۔ فاطمہ کے گھر انہوں نے حملہ کیا، اس کی پچھتا رہے ہیں، اور اس کے بعد خلافت نہ قبول کرتا۔ یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ امامت و سیاست مصر کی چھپی ہوئی، اور امامت و سیاست یہ چھپی ہوئی ہے، امامت و سیاست یہ 2 کتابیں، یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی اور یہ چھپی ہوئی ہے مصر کی، اور یہ ہے مروج الذہب۔ ان تینوں کتابوں کے اندر یہ پچھتاوا لکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر نے، ابو بکر نے پھر کہا، کاش تاریخ الخلفاء، یہ مرتے ہوئے لفظ کہہ رہے ہیں، کاش میں سڑک کے کنارے کوئی درخت ہوتا، جانور راستہ گزرتے ہوئے کوئی چر لیتا، مینگنی بنا کے مجھے سڑک پر جنگل میں پھینک دیتا، میں انسان نہ ہوتا۔ اب یہ مرتے ہوئے یہ جملے کہ میں انسان نہ ہوتا، سڑک کے کنارے درخت ہوتا، جانور کوئی چر لیتا، مینگنی بنا کے جنگل میں پھینک دیتا، میں انسان نہ ہوتا۔ بسم اللہ کی اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اب دیانتداری سے بتائیں کہ یہ شیعوں کی کہانیاں بنائی ہوئی یا آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ اگر آل رسول کی یہ توہین اس سٹیج پر نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ بے شک۔ آل رسول، محبان آل محمد سے پوچھیں، امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، امام حسن عسکری تک، یہ ہمارے ائمہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ حکومت نے ان کی نظریں ان کو گرایا، اور ان کو حکومت نے اپنا دشمن سمجھ کے ان کو زہر سے شہید کیا۔ کوئی مقام ان کا نہیں۔ سادات کا انشاءاللہ میری 2 تقریریں اور اس پر اور ہوں گی، انشاءاللہ کی اللہ، یہ انشاءاللہ۔ نامکمل ہے ابھی،
इंशाअल्लाह। जो कुछ इस वक्त में गुंजाइश थी मैंने आपके सामने बड़ी तेजी के साथ पेश किया है। बहुत शुक्रिया गिला, मौला आपको सलामत रखे। आपकी बड़ी तहकीक और बड़ी मेहनत है इसमें, मौला पंतवा आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। मौजूद नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुँचा है। मौलाना सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब ने इखलाक के दामन में रह के वकील हक़ ज़हरा बनकर कुरान और हदीस की रोशनी में और अहले सुन्नत वल जमात की किताबों के हवाले से साबित किया कि नबियों की विरासत होती है और सईदा फातिमा ज़हरा बाग फिद्दत की मालिक थी, हकदार थी, लेकिन उनको हक नहीं दिया गया। और साथ ही किबला ने उनका ये भी जिक्र किया कि गवाह भी पेश किए गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर भी पेश की गई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम आप पूरा देखा है आपने, और ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब आप अपने खुद मुहासबा करें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। मौला पंतवा आपको सलामत रखे और आपको हक की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौजूद नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुँचा है। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम नेक्स्ट मंडे को ठीक 9 बजे रात को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।